آٹومیٹیکلی انسٹال ہو کے پرمیشن مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ چانس ہے کہ اس کے ساتھ وائرس اٹیچ ہوگا۔ دوسری بات ہے ادر نیٹ ورکس۔ چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ڈیوائسز کو اٹیچ کرنا تاکہ ایک دوسرے کے ریسورسز کو شیئر کیا جا سکے۔ ریسورسز سے مراد ہوتا ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر بھی شیئر ہوتا ہے، ہارڈ ویئر بھی شیئر ہوتا ہے۔ مثلا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور میں 10 سیلز ٹرمینل لگے ہوئے ہیں اور وہ 10 سیل ٹرمینل کے ساتھ ایک سرور بھی ہے، سرور پہ ڈیٹا بیس پڑا ہے۔ اب جتنے سیلز ٹرمینل ہیں نا ان کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال ہے، وہ اٹیچ ہے اپنے اس سرور کے ساتھ۔ اب جو بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں نا، ڈیٹا حاصل کرنے والی یا سٹور کرنے والی، وہ سرور کے اندر جا کے سٹور ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ اگر میرے اس نیٹ ورک میں کسی ایک کمپیوٹر کے ساتھ میں اگر کوئی ایسی سی ڈی لگا دوں، یو ایس بی لگا دوں، میموری کارڈ لگا دوں، ٹھیک ہے، یا انٹرنیٹ کے ذریعے اس میں وائرس ڈاؤن لوڈ کروں تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ سارے کمپیوٹر میں پھیل جائے گا۔ یہ مراد ہے ادر نیٹ ورک سے، کہ یا تو آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں یا آپ نے پھر اس طرح کا لوکل ایریا نیٹ ورک ڈیزائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کلائنٹ سرور یا پیئر ٹو پیئر، تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اپنے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ کیا کرے گا، سپریڈ کرے گا۔ یا تیسرا پوائنٹ لکھا ہے شیئر ڈسک آن نیٹ ورک۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھی جو میری ڈسک میں ڈیٹا پڑا ہے نا وہ دوسرا پرسن یعنی دوسرے کمپیوٹر والا جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے وہ بھی شیئر یوز کر لے، تو میں اپنی ڈسک کو دوسرے یوزر کے ساتھ شیئر کروا سکتا ہوں۔ یا یوں کہہ لیں میرے پاس 5 کمپیوٹر کا نیٹ ورک ہے، ان میں سے ایک کمپیوٹر کو میں نے سرور بنا دیا، اس میں ایک فولڈر بنا دیا کہ ہر یوزر جو ہے نا اپنے کمپیوٹر میں ڈیٹا سیو کرنے کے بجائے میرے اس فولڈر میں سیو کر دے۔ یا پھر میرے پاس سافٹ ویئر ہے، میں چاہتا ہوں جس کو سافٹ ویئر چاہیے نا وہ میرے سسٹم سے ہی اس کو یوز کرے اور اپنے سسٹم میں انسٹال کر لے تاکہ وہاں پہ میری سپیس بچ جائے۔ تو اب میں نے ایک فولڈر میں سافٹ ویئر رکھ دی ان انسٹال اور اس فولڈر کو شیئر کروا دیا۔ لیکن اگر اس فولڈر میں اس فائل میں جو میں اپنے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں اگر کوئی وائرس آیا تو تب بھی اس شیئرنگ کی وجہ سے وہ وائرس تمام کمپیوٹر میں تیزی کے ساتھ پھیل جائے گا۔ اب اس کے بعد بیٹا میں نے 2 لفظ ہیں، دونوں کو انڈر لائن کیا ہے۔ پہلے لفظ میں انفیکٹڈ فائل ہے، دوسرے کے اندر انفیکٹڈ کمپیوٹر ہے جی۔ اب یاد یہ رکھنا ہے کہ جب وائرس کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، چاہے وہ فائل ہے یا کمپیوٹر ہے یا فولڈر ہے، ٹھیک ہے، جس فائل میں ہوگا نا اس کے ساتھ بھی انفیکٹڈ کا لفظ آئے گا کہ یہ اس سے متاثر ہے، متاثرہ فائل ہے۔ انفیکٹڈ کمپیوٹر کہ یہ کمپیوٹر وائرس سے متاثر ہے، یعنی کہ اس میں وائرس داخل ہو چکا ہے۔ تو جس چیز کے ساتھ بھی وائرس اٹیچ ہوگا نا اس کے ساتھ لفظ کون سا آئے گا، انفیکٹڈ کا لفظ آئے گا۔ تو اینٹی وائرس کا یہ کام ہوتا ہے یہ چیک کرنا کیا کوئی فائل کوئی فولڈر انفیکٹڈ تو نہیں ہے، اس کے ساتھ وائرس تو نہیں اٹیچ ہے۔ تو بیٹا یہ دوسرا طریقہ ہے نیٹ ورک والا۔ اب ایک پرسن ہے وہ نہ یہ استعمال کر رہا ہے تو نہ نیٹ ورک یوز کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تیسرے ریزن میں آتا ہو ریموویبل اسٹوریج میڈیا۔ اب دیکھیں جو سی ڈی ہے، یو ایس پی ہے، میموری کارڈ ہے، فلیش ڈرائیو ہے، یہ تمام ریموویبل ہوتی ہے۔ صرف ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے نا ہارڈ ڈرائیو کو کہتے ہیں فکسڈ ڈسک، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ جو ہر کمپیوٹر کے اندر ایک ڈسک لگی ہوتی ہے جسے ہارڈ ڈسک کہتے ہیں، ہارڈ ڈسک کو فکسڈ ڈسک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر کمپیوٹر میں موجود ہے، ہارڈ ڈسک ہر کمپیوٹر میں ہوتی ہے، اس کو فکسڈ ڈسک کا نام دیا جاتا ہے، اس کو ریموویبل میں نہیں رکھا جاتا۔ لیکن آج کل ریموویبل ہارڈ ڈرائیو بھی ہیں، یو ایس پی پورٹ میں آپ اٹیچ کریں سسٹم سے، ڈیٹا کاپی کریں، اس کے بعد اس کو ریموو کر لیں۔ ان کا یہی فائدہ ہوتا ہے ریموویبل اسٹوریج میڈیا کا
کہ آپ ان پہ ڈیٹا سٹور کرنے کے بعد سسٹم سے ریموو کر سکتے ہیں اور کسی دوسری جگہ بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، جیسے فلوپی ڈسک ہے، سی ڈی ہے، فلیش ڈیوائسز ہیں۔ اب یہ ریموویبل ہے۔ اب اگر فرض کریں میں کسی ایسے سسٹم کے اندر اپنی ڈرائیو کو یوز کرتا ہوں، چاہے وہ فلیش ہو، میموری کارڈ یا کوئی سی ڈی وغیرہ، اب جیسے میں نے وہ ڈیوائس وہاں اٹیچ کی تو وائرس کیا ہوگا، وہ اس ڈسک کے اندر بھی داخل ہوگا۔ اس کی ہارڈ ڈرائیو میں تو پہلے ہی تھا، تو میں نے جب اپنی ڈیوائس اٹیچ کی وہ اس میں بھی داخل ہو گیا۔ یعنی میں نے اٹیچ کی، میں نے اسکین نہیں کیا، کاپی کر لیا، پھر اپنے سسٹم میں اس کو ایڈ کر کے وہاں پہ بھی اسکین نہیں کیا، وہاں پہ میں نے کاپی کر دیا، تو اب اس طرح کیا ہوگا، وہ وائرس میرے سسٹم میں بھی داخل ہو گیا، اور وہ ڈیوائس چاہے وہ سی ڈی ہے، فلوپی ہے یا فلیش ہے، جس کمپیوٹر کے ساتھ میں اٹیچ کرتا جاؤں گا نا، وہ اس میں وائرس کو سپریڈ کرتا چلا جائے گا۔ اب فلوپی ڈسک کیا ہوتا ہے، یہ پرانی ٹیکنیک ہے، پرانی سٹوریج ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی ڈسک ہوتی تھی، کیپیسٹی کتنی تھی 1.44 MB، اور فزیکلی سائز تھا 3.5 انچ، اب یوز نہیں ہوتی ہے، تو یہ پہلے استعمال ہوتی رہی ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جتنی ڈیوائسز لکھی ہیں نا، ان سب کو کہتے ہیں سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز، ٹھیک ہے، چاہے وہ فلوپی ڈسک ہو، سی ڈی ہو، فلیش ڈرائیو ہو، میموری کارڈ ہو، یو ایس پی، کوئی بھی اس طرح کی آ جائے، انہیں کیا نام دیا جائے گا، سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز۔ تو اب وائرس اس سے بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ مثال کے طور پہ گیم سی ڈیز، اب جو گیمز ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ بھی وائرس اٹیچ ہوتا ہے، اور یہ وائرس کو پھیلانے کا سب سے آسان ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی گیم کے ساتھ وائرس اٹیچ کر دیں۔ اب یوزر جو ہوگا وہ گیم میں مگن ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ گیم کے ساتھ جو سافٹ ویئر اٹیچ ہے نا، جو وائرس والا، وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے، اور وہ آپ کے سسٹم میں کیا کر رہا ہے، خرابیاں کر رہا ہے، ڈسٹرکشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گیمز کے ذریعے بھی وائرس کو داخل کرنا ایک آسان ذریعہ ہوتا ہے۔ اب ایک یوزر کہتا ہے جی نہ تو میں انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں، نہ میں کسی نیٹ ورک کا حصہ ہوں، نہ میں نے اپنی کوئی فولڈر ڈرائیو شیئر کروائی ہے، نہ ہی میں اپنے سسٹم میں جب سے میں نے ونڈوز نئی انسٹال کی ہے یا ونڈوز نئی انسٹال کروائی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک میں نے نہ اس میں میموری کارڈ انسرٹ کیا، نہ میں نے یو ایس پی لگائی، نہ میں نے کسی قسم کی کوئی سی ڈی لگائی، تو پھر میرے کمپیوٹر میں وائرس کہاں سے آ گیا؟ اب اس کی چوتھی ریزن ہے جس کا بیٹا نام ہے پائریٹڈ سافٹ ویئر۔ پائریٹڈ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ اوریجنل سافٹ ویئر کی جو کاپی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اوریجنل سافٹ ویئر کی کاپی کو پائریٹڈ کہتے ہیں، یا ایسا سافٹ ویئر جس کی لائسنس کی موجود نہ ہو، ایسا سافٹ ویئر جس کی لائسنس کی موجود نہ ہو، اس کو بھی پائریٹڈ سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایسا کیوں ہے جی؟ دیکھیں کمپنی جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے میں اپنا ٹائم بھی انویسٹ کر رہی ہے، اور اس کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہے، ایکسپینس آ رہا ہے، اس کو بھی وہ اسپینڈ کر رہی ہے، یعنی پیسہ بھی لگا، ٹائم بھی لگا، ایفرٹس بھی تھی، اور اس کے سافٹ ویئر کا ایک آئیڈیا بھی تھا کہ وہ ایک نیا آئیڈیا آیا، خیال آیا، اس کے مطابق سافٹ ویئر بنایا گیا۔ اگر کوئی پرسن اس سافٹ ویئر کی کاپی کر لے اور اس کو بہت کم پرائس کے اندر بیچنا شروع کر دے، تو اس سے کمپنی کو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ لاس ہوگا۔ اب کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ اپنے اس لاس سے بچنے کے لیے جب وہ سافٹ ویئر بناتی ہیں نا، سافٹ ویئر میں خود سے وائرس فیڈ کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں، کمپنی کامن وے دا وائرس انفیکٹ یور کمپیوٹر، یہ ایک بڑا عام میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، عام ذریعے۔ اگر ایسا ایم سی کیو آئے، اس میں پوچھا جائے بتائیں ایسی کون سی ریزن ہے، کون سی کاز ہے جو بڑی کامن ہے وائرس کو پھیلانے کی، تو اس کا آنسر ہوگا پائریٹڈ سافٹ ویئر۔ یہ کامن وے ہے وائرس کو پھیلانے کا، دوسرے سسٹم کو انفیکٹ کرنے کا۔
Some companies may intentionally put some virus program into their software. कुछ कंपनी जानबूझ के खुद से उस सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस फीड कर देती हैं, जैसे कि विंडोज़ है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में विंडोज़ पायरेटेड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 20 से 50 की CD या DVD मिल जाती है विंडोज़ वाली, लेकिन अगर आप ओरिजिनल परचेज़ करें तो तकरीबन पाकिस्तानी वो 10,000 रुपीज़ के करीब उसकी कीमत बन जाती है। तो अब हमें वो इतनी कम प्राइस में मिल रही है, ये पायरेटेड है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ में खुद से एक वायरस इंस्टॉल कर दिया कि जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे और उस वक़्त अगर आप लाइसेंस की एंटर नहीं कर रहे तो वो वायरस क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो उसका पर्पस लिखा होगा ना वो एक्टिवेट हो गया, वो करना शुरू कर देगा, यानी आपके सिस्टम की स्पीड स्लो कर देगा, आपकी ड्राइव को फुल करना शुरू कर देगा। यानी आपने अपनी सी ड्राइव में विंडोज़ और चंद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, उस वक्त काफ़ी सारी GB स्पेस फ्री थी, फारिग थी, लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि आपकी वो जो स्पेस इतनी सारी पहले फ्री थी ना, वो अब वो यूज़ हो चुकी है, हालांकि आपने कोई नई चीज़ इंस्टॉल भी नहीं की थी। तो वो वायरस जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ में रखा, उसने क्या किया, एक तो सिस्टम की स्पीड स्लो करना शुरू कर दी। सिस्टम से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड, ठीक है। मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो आपके सिस्टम में वो जो मौजूद वायरस था जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फीड किया, उसने क्या किया, आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो करता गया। और दूसरा, कुछ गैर ज़रूरी फाइलें बनाना शुरू कर देगा, हिडन फाइल्स होंगी, और उससे क्या होगा, मेरी जो सी ड्राइव की स्पेस है ना वो फुल होना शुरू हो जाएगी। किस वजह से, क्योंकि मेरे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की। तो अगर हम चाहते हैं कि वो ओरिजिनल हो तो हमें उसका क्या ऐड करना पड़ेगा, लाइसेंस की ऐड करना पड़ेगी। लाइसेंस की को परचेज़ करना पड़ता है, लाइसेंस की को परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके क्रैक्स ढूंढते हैं, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की होती है ना, इंटरनेट से उसके क्रैक भी मिल जाते हैं। जब वो हम उसके क्रैक करेंगे ना, क्रैक मीन हम उसके लाइसेंस को ब्रेकअप कर रहे हैं, यानी जो उसके अंदर सिक्योरिटी निज़ाम लगा है ना, हिफाजती निज़ाम लगा है, जो चेक कर रहा था कि भी ये ओरिजिनल है कि पायरेटेड है, उसके निज़ाम को ब्रेक कर दिया जाता है। जब हम उसके निज़ाम को ब्रेक कर देंगे ना तो फिर भी वो वायरस एक्टिवेट नहीं होगा। यानी बहुत सारे दूसरे ज़राए भी हैं, मतलब जो नेगेटिव सेंस में काम करने वाले हैं, जो वायरस की फील्ड पे काम करते हैं, वो फिर उसके बहुत सारे तोड़ भी निकाल लेते हैं। तो लाइसेंस की का एक तोड़ क्या होता है कि आप उसका क्रैक इंस्टॉल करेंगे तो वो उसके सिक्योरिटी निज़ाम को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो आपकी विंडोज़ से होगी, वो पायरेटेड कंसिडर नहीं होगी। लेकिन ये याद रखना है कि सबसे जो कॉमन वे है, ठीक है, वायरस को स्प्रेड करने का सिस्टम के अंदर, वो हमारा क्या है जी, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना होता है, ठीक है। कंपनीज खुद उसमें ये वायरस को फीड करती हैं। तो बेटा इसमें हमने 4 रीज़न देखी। पहले हमारी ईमेल आ गई, ठीक है, ईमेल के साथ जो मैसेज अटैच है, लेकिन इसका अब वो कम हो चुका है। जिस तरह पहले ज़्यादा होता था ईमेल के साथ स्प्रेड करना, वो अब पहले जैसा नहीं है। नेटवर्क, चाहे इंटरनेट हो या दूसरे नेटवर्क हो, ठीक है, मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, जारी बात इंटरनेट के ज़रिए ले रहे हैं, और वो किसी के साथ, आपने की कंपनी के साथ अटैच होता है। और फिर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, ये भी एक मेजर सोर्स है वायरस को फैलाने का। और जो सबसे बड़ा वे है, कॉमन वे है, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है बेटा। ये आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको आज हमने लेक्चर नंबर 10 ऑनलाइन क्लासेस का जो है उसमें हमने इसको डिस्कस किया। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।